لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ ایسی سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ابھی تک وہ سیاسی طور پہ میچور نہیں ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کون ہیں؟ میرے خیال سے تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو میرے خیال سے ان کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، یہ نون لیگ کی خواتین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل سیاست کے میدان کے اندر کافی ایکٹیو ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، تو بڑی بڑی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ ایسی سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ابھی تک وہ سیاسی طور پہ میچور نہیں ہوئے۔ ان کی کون سی سٹیٹمنٹ ہے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ وہ بھی سامنے آئی ہے۔ وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو وہ کون سی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں۔ ان کی کچھ اور بھی سٹیٹمنٹس ہیں، پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، تو اس کے بعد بات کریں گے وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک وہ سیاسی طور پہ میچور نہیں ہے۔ تو وہ ان کی کون سی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور سٹیٹمنٹس۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے جلسے کے اندر کہا کہ ہمارے سیاستدان، ہماری حکومتیں، ہماری بیوروکریسی، ان کو زمینی حقائق کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بالکل غریبوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، غریب کس حالات کے اندر ہیں، غریب کس مشکلات کے اندر ہیں، ان لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کون کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کون ہیں؟ میرے خیال سے تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گاڑی کے پاس کوئی غریب نہیں جا سکتا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے گھر کے قریب کوئی غریب نہیں جا سکتا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، ان کو پتہ ہے کہ غریبوں کی مشکلات کیا ہیں، ان کو پتہ ہے کہ غریبوں کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہتر پتہ ہے۔ تو اس بات کے اوپر میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو آگے بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نفرت کی سیاست نہیں کریں گے، ہم تقسیم کی سیاست نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے آگے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ سوچنا جی ہوگا کہ 70 سال کا بابا جن کا شاید آخری الیکشن ہو، جو شاید آخری دفعہ پی ایم بن سکیں، کیا ان کے اوپر اپنا مستقبل چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے اوپر پاکستان کا مستقبل چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے اوپر پاکستان کی عوام کا مستقبل چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں پی ایم بننے کی وہ نواز شریف صاحب کی ہو رہی ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اگر دیکھا جائے ماضی کے اندر، مطلب پچھلی حکومت کے اندر چاچے بھتیجے کا رشتہ تھا، بڑی محبت کا رشتہ تھا۔ بلاول صاحب نواز شریف صاحب کو انکل کہتے تھے، جھک کر ملتے بھی تھے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر الیکشن کے بعد دوبارہ پھر ہاتھ ملانا پڑے، دوبارہ پھر اسی طریقے سے رشتے بنانے پڑیں، اسی طریقے سے محبت پیدا کرنی پڑے، اسی طریقے سے جھک کر ملنا پڑے، اسی طریقے سے پھر انکل بھی کہنا پڑے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی؟ تو بات یہ ہے کہ اگر تنقید کرنی بھی ہے تو ڈیسنٹ طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تو اس کا یہ طریقہ تھا وہ کہہ دیتے کہ نواز شریف صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو سکون کرنا چاہیے، ان کو آرام کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست کے اندر کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب آپ کے لیے دن رات ایک نہیں کر سکتے، ایفرٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو آرام کرنا چاہیے۔ آگے یہ بھی کہہ دیتے کہ نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر بھی دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، تو لہٰذا ان کو سیاست سے علیحدہ ہو کر اب آرام کرنا چاہیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس طریقے سے کہہ دیتے، تو اس طریقے سے بات کر دیتے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ ان کا آخری الیکشن ہو سکتا ہے، آخری دفعہ پی ایم بن سکتے ہیں، تو مطلب آگے یہ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال سے یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ابھی تک وہ سیاسی طور پہ میچور نہیں ہوئے۔ تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو میرے خیال سے ان کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جلسے کے اندر خواتین پرامن طریقے سے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے جلسے کے اندر دھمال ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر۔ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے کے اندر خواتین عزت سے، احترام سے، پرامن طریقے سے بیٹھی ہوتی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ناچ گانے اور دھمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال سے ان کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ کافی سینئر سیاستدان ہیں، بزرگ ہیں، تو کافی تجربہ بھی ہے سیاست کے اندر۔ تو جس لیول کے نواز شریف صاحب سیاستدان ہیں، میرے خیال سے یہ بنتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ، اس طرح کی بات ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھیں اگر وہ پی ایم بن جاتے ہیں تو صرف وہ نون لیگ کے پی ایم نہیں ہوں گے، صرف اپنے ووٹرز کے پی ایم نہیں ہوں گے، پورے پاکستان کے پی ایم ہوں گے، پوری پاکستان کی قوم کے پی ایم ہوں گے۔ جن خواتین کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں
ان کے بھی وہ پی ایم ہوں گے تو وہ خواتین بھی نواز شریف صاحب کی رسپانسبلٹی ہوں گی. تو میرے خیال سے یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں, یہ نون لیگ کی خواتین ہیں. تو دیکھیں نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں, نہ نون لیگ کی, وہ پاکستان کی خواتین ہیں, وہ پاکستان کی عوام ہیں. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں, باقی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے. اللہ حافظ.